के हैं दीवाने, सुन दो है दुनिया में चर्चे हमारे दीवाने, मौला अली के हैं दीवाने, सुन दो है दुनिया में चर्चे हमारे दीवाने, दीवाने 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 दीवाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व अली मदद। कायम टीवी कैनेडा की जानिब से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, आज का होस्ट आपका मेज़बान मैसम अब्बास। यकीनन रजब का महीना जारी है और कायम टीवी की तरफ से हम हर दफ़ा एक प्रोग्राम के साथ और एक मखसूसी के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। आज क्योंकि मैंने जैसे बोला रजब का महीना जारी है, तो इसके हवाले से ही 10 रजब जो कि विलादत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम है, उसके हवाले से एक प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। चंद गुफ्तगू उसके बारे में होगी इंशाअल्लाह। इख्तिताम में एक मनक़बत के चंद अशार भी आपके सामने पेश करूँगा। 10 रजब मैंने जैसे कहा कि हमारे नबी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत है और उसी के हवाले से ही हमारे मोमिनीन भरपूर अंदाज से इस विलादत को मनाते भी हैं। उसी के हवाले से ही मैं इमाम मोहम्मद तक़ी की ज़िंदगी का एक वाक़या आप सबके सामने बयान करूँगा। यकीनन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत जब हुई तो इमाम मोहम्मद तक़ी सिर्फ़ और सिर्फ 7 बरस के थे और फिर 9 बरस की उम्र में वो अपनी वालदा के साथ बगदाद में रहते थे। इसी दौरान क्योंकि 7वें इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का जो कातिल था हारून रशीद, उसका ही बेटा मामून रशीद जो था वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का कातिल था, क्योंकि उसने अपनी बहन की शादी जो है वो मौला रज़ा से कर दी थी ताकि जहर देने में आसानी हो जाए, और अपनी बेटी की शादी जो है वो नबी इमाम से कर दी थी। बहरहाल शादी से पहले का वाक़या मैं आप सबके सामने बयान कर रहा हूँ। ये जो वाक़या है इसमें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 बरस है। वाक़या कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि 8वें इमाम के जो यानी कातिल थे कातिल था मामून रशीद, उसमें जब नवे इमाम मोहम्मद तक़ी का दौर आया, उन्होंने मनसब इमामत को संभाला, तो उस दौरान जब इमाम 9 बरस के थे तो बगदाद में अपनी वालदा के साथ रहते थे। तो उस दौरान क्योंकि मामून का ये कहना था कि मुझे किसी हाल में भी जो है वो आराम नहीं आता, चैन नहीं आता, तो उस वक्त के जो डॉक्टर्स जो तबीब थे उनसे मशवरा किया कि ऐसी क्या वजह है कि मुझे चैन नहीं आता, मुझे सुकून नहीं आता, मैं रात भर बेचैनी में रहता हूँ, सो नहीं पाता सही तरीके से। तो उस वक्त के जो तबीब थे या डॉक्टर्स थे उन्होंने मशवरा करा कि आप शिकार के लिए चले जाएँ, क्योंकि आप जब भी शिकार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर पाते हैं, सुकून आपको मिलता है। तो बहरहाल मामून ने फिर जो है वो डिसाइड किया कि मैं इंशाल्लाह अगले दिन जो हो शिकार के लिए जाऊंगा। तो इसी तरह बगदाद में जैसी बात है, हमने देखा है कि जब भी कोई भी बादशाह या कोई भी नवाब कहीं जाने के लिए निकलता है या किसी चीज़ के लिए शिकार करने के लिए या कहीं भी किसी जगह जाने के लिए निकलता है तो बहुत बड़ी चीज़ों के साथ, बहुत लोगों के साथ, बहुत से हथियारों के साथ निकलता है और बखूबी बहुत बड़े अंदाज से जो है वो अपने महल या अपने जो महली उससे बाहर आता है। तो बहरहाल एक मरतबा बगदाद में एक मरतबा ऐलान होता है कि सब रास्ते साफ़ कर दिए जाएँ। वक्त के बादशाह मामून रशीद जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और बहरहाल इतने में जब मामून ये सब अपने महल से बाहर निकल रहे होते हैं तो देखा जाता है कि लोग जो हैं वो सड़क से भाग रहे होते हैं और सड़कों को खाली किया जा रहा होता है। इतने में ही जब सारे बच्चे जो हैं वो दौड़ के एक तरफ जा रहे होते हैं तो एक 9 बरस का बच्चा कम सिन कोने में खड़ा हुआ होता है। बहरहाल हैरान कुन बात थी कि तमाम बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं और सिर्फ एक बच्चा जो कि 9 बरस का वो उस जगह मौजूद है। बहरहाल मामून आगे बढ़ता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इस जगह पे रोक दो ज़रा। तो बहरहाल वहाँ जैसे ही रोका जाता है तो मामून उतरता है और उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे से पूछता है कि ए फर्जन, यहाँ तमाम बच्चे मेरी एक आवाज़ को सुनकर अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, आप यहाँ पे खड़े हो के अपने घर की तरफ क्यों ना गए और इसी मकाम पे खड़े रहे। पहला वो बच्चे ने बड़े बहादुरी से जवाब दिया। यकीनन हमारे नवे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने बखूबी उन सवाल का जवाब दिया। पहले तो इमाम ने 3 वजूहात बताई कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ था। उन्होंने बोला पहली बात तो ये कि मेरे यहाँ खड़े होने से तेरा कोई रास्ता नहीं रुक रहा। दूसरी बात ये कि पहला तो ये कि मेरे यहाँ खड़े होने से तेरा कोई रास्ता नहीं जो है वो यानी तेरा रास्ता जो है वो नहीं अटक रहा। और दूसरा सवाल जब उसने किया तो दूसरी बार इमाम ने बोला कि
بھاگتے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہو، جنہوں نے کوئی کرائم کیا ہو، وہی لوگ بھاگتے ہیں، وہی لوگ فرار ہوتے ہیں. تو جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، میں نے کوئی چیز ہی نہیں کری، تو میں بھاگوں کیوں؟ تیسری جو وجہ امام نے بتائی وہ یہ بتائی کہ مجھے یقین ہے کہ تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا. تو یہاں پر یقیناً امام نے جو ہے مامون کو اشارہ دے دیا کہ یہ ایک عام بچہ نہیں، ایک عام گھرانے کا بچہ نہیں، بلکہ کسی امام یا کسی نبی کے خاندان کا بچہ ہے. بہرحال مامون یہ بات سن کر حیران ہوا، کہ یقیناً مامون کو کہیں نہ کہیں امام نے اندازہ کرا لیا تھا کہ جیسے امام نے بولا کہ تو نے کبھی کسی معصومین کو مارا نہیں ہوگا، تو ایک مرتبہ مامون کے چہرے سے جو ہے وہ پسینہ بہنے لگا اور کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور پھر آگے بڑھ گیا اپنے شکار کے لیے. بہرحال جیسے شکار کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر ایک قلاب جسے ہم کہتے ہیں، یا القاب اسے کہتے ہیں، اس نے ہوا میں پھینکا تاکہ وہ پرندے کو پکڑ کے رہے. بہرحال بہت دیر ہو گئی، آیا نہیں، وہاں کھڑا رہا، دیکھتا رہا. تو اچانک سے اس میں ایک جو ہے وہ مچھلی، چھوٹی سی مچھلی اٹک کر وہ لے آتا ہے، اور مامون بڑا حیران ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف پھینکا اور اتنی چھوٹی سی مچھلی، یہ کیسے؟ بہرحال اس نے اپنے محل میں بولا کہ اس کو لگا دو اور نیچے لکھ دینا کہ ایک دفعہ بادشاہ نے اڑایا تھا، تو واپس یہ ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑ کر آئی. بہرحال جب یہ واپس آنے لگے دوبارہ بغداد کی طرف، تو ایک مرتبہ دوبارہ اعلان ہوا کہ سب راستے صاف کرنے، وقت کا بادشاہ آ رہا ہے. تو دوبارہ سے سب اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے، اور واحد امام محمد تقی علیہ السلام تو جس جگہ پہ کھڑے رہے. تو اب اس بار مامون اترا، اور مامون نے کیا کیا کہ اس جو مچھلی اس نے پکڑی تھی اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جس طرح ہم بچپن میں بچوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ یوں ہاتھ بند کر کے جو کھولا جاتا ہے، وہی مامون نے اس وقت کیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں اس مچھلی کو رکھ کے مٹھی میں بند کر کے مولا کے سامنے پیش کیا، اور بولا کہ آپ بتائیں اس ہاتھ میں کیا ہے. تو مولا نے بخوبی جواب دیا، بولا کہ جب بادشاہ کو چین نہ آئے تو شکار کے لیے چلا جاتا ہے، اور جب شکار کے لیے جاتا ہے تو ایک القاب آسمان پہ پھینکتا ہے پرندے کو پکڑنے کے لیے. وہاں پر اللہ جو ہے وہ سمندروں اور دریاؤں کو چلا دیتا ہے، جس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ ہلکھلا کے اوپر اچھلتی ہیں، اور وہ جو القاب تھا وہ اس مچھلی کو پکڑ کے بادشاہ کی طرف لے آتا ہے. اور جب بادشاہ اس چیز کو پکڑتا ہے تو وہ پکڑ کے جو ہے نبی کے جو ہے وہ وراثت کے پاس آ کے ان کا امتحان لینا شروع ہو جاتا ہے. تو بخوبی مولا نے وہاں ایک مرتبہ بہترین انداز سے مامون کا جواب دیا، اور ایک مرتبہ پھر مامون نے اعلان کرا کہ اس وقت کا سب سے بڑا مفتی، یعنی مفتی اعظم جو بغداد کا تھا، اور سب سے بڑا مفتی، اس کو بلایا جائے اور وہ آ کے سوال کرے امام سے. بہرحال وہ مفتی اعظم کو بلایا گیا، ایک جگہ تخت سجایا گیا. تو جب امام کو بلایا گیا تو امام سے بولا گیا کہ کیا آپ کے لیے بھی تخت سجایا جائے؟ تو مولا نے بولا کہ خبردار، ہم نبی کے ممبر کے بارے سے ہمارے لیے ممبر لگایا جائے. بہرحال ممبر لگایا گیا، اور ممبر لگاتے ہوئے بھی امام نے یہ بات بتائی کہ ممبر کو تخت کے ساتھ نہ ملانا، تاکہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ممبر سے تخت ملا ہوا ہے. تو یہاں یقیناً امام نے بخوبی بہت بہترین انداز سے یہاں جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کری. اور صرف ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف ویسے امام کی عمر صرف اور صرف 9 برس ہے. بہرحال ایک ممبر پہ امام تشریف ہوتے ہیں، دوسری طرف تخت پہ جو مفتی اعظم ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. مامون کہتا ہے اس مفتی سے کہ آپ سوال کریں. اب سب سے پہلے تو مفتی نے بولا کہ بھائی ہمارا کوئی جوڑی نہیں ہے، یہ اتنا سا بچہ اور میں سب سے بڑا مفتی، کوئی میرا شاگردی بیٹھا دیتے یا کوئی میرے مقابلے میں جیسا کوئی بندہ بیٹھا دیتے. بہرحال مامون نے بولا کہ نہیں، اس بچے کو تمام سوال کے جواب آتے ہیں، آپ اس بچے سے سوال کریں. بہرحال مفتی اعظم نے سوچا کہ میں ایسا کیا سوال کروں. تو بہرحال مفتی نے جو اس وقت، اچھا میں بتاتے چلوں کہ ہمارے یہاں شیعوں میں تقریباً 36 باب ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، مجھے ایکوریٹ نمبر تو ابھی ذہن میں موجود نہیں ہے. 36 یعنی باب ہے، اس میں حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور طلاق وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. بہرحال بہت زیادہ باب ہیں. تو اس میں سے بہرحال یہ ایک انفارمیشن دی جو میں نے دی، تو کہ اس کا لنک ہے باقی کے ساتھ ہی. بہرحال وہ جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ اے فرزند یہ بتائیں کہ حالت احرام میں جب کوئی شخص یعنی حالت احرام میں ہو اور وہ شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو یقیناً کفارہ یعنی یہ جو
احرام پہننے کی، یعنی اس کے جب یقیناً ایک بندہ جب احرام پہن لیتا ہے تو 24 چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، تو اس کے پھر اگر یعنی یہ توڑ دی جائیں تو اس کے کفارے بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمارے علماء اکرام بھی کہیں نہ کہیں یعنی دیکھ کر ہی بتاتے ہیں کہ ایسی باتیں اتنے زیادہ ہیں، معصومین کی روایتیں دیکھی جاتی ہیں، چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یاد نہیں رہتے۔ بہرحال کیونکہ یقیناً مفتی اعظم نے اس وقت یہی سوال کیا کہ میرے شاگردوں کو نہیں پتا تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا، تو امام نے بولا کہ تیرا سوال ہی ناقص ہے، تیرا سوال ہی مکمل نہیں ہے۔ بہرحال بہت غصہ ہوا مفتی اعظم، اس نے بولا کہ میرا سوال کیسے مکمل نہیں ہے، تو بہرحال بحث چلتی رہی، تو ایک مرتبہ مفتی اعظم نے بولا کہ چلیں آپ بتائیں کہ میرا سوال کیسے مکمل نہیں ہے، تو مولا نے یہاں 13 وجوہات بتائیں کہ اس کا سوال ناقص کیسے ہے۔ مولا نے بولا کہ تو نے بولا کہ یعنی احرام کے وقت جب بندہ احرام پہن لیتا ہے تو اس نے کوئی شکار کر لیا تو اس کے اوپر کفارہ کیا ہے۔ مولا نے بولا سب سے پہلے تو یہ بتا کہ اس نے جو احرام پہنا وہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا احرام تھا، اس نے جو شکار کیا وہ دن میں کیا یا رات میں کیا، جو شکار جس نے کیا وہ بادشاہ تھا یا غلام تھا، کیا اس نے شکار پرندے کا کیا یا جانور کا کیا، اگر جانور کا کیا تو کیا چھوٹے جانور کا کیا یا بڑے جانور کا کیا، اگر جب شکار کر چکا اور بعد میں سے پتہ چلا تو کیا مسئلہ جانتا تھا یا جاہل تھا۔ تو یہاں مولا نے بہت ساری وجوہات اس کے سامنے رکھی اور بولا کہ پہلے تو اپنا سوال صحیح کر۔ 13 وجوہات مولا نے بتائیں، اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہاں سب چوک کے بیٹھ گئے کہ یہ مفتی اعظم سب سے بڑا مفتی بغداد کا ایک چھوٹے سے بچے نے اس کے سوال کے اوپر 13 سوال رکھ دی کہ پہلے تو اپنا سوال تو مکمل کر، سوال تو صحیح کر۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا امام کی زندگی کا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف 9 برس کی عمر میں امام نے اتنا بڑا ایک کارنامہ یا اتنا بڑا ایک واقعہ کیا جس سے تمام بغداد کے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اسی کے ساتھ بک نام کو اختتام کرنے سے پہلے چند منقبت کے بند آپ کے سامنے پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ہم علی کے دشمن سے سلسلہ نہیں رکھتے، آپ میرے مولا کو اپنے جیسا کہتے ہیں، آپ میرے مولا کو اپنے جیسا کہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیا آئینہ نہیں رکھتے، اور تیغ اور علم پاؤں اور پھر خلافت بھی، اپنے دل میں یہ خواہش مرتضیٰ نہیں رکھتے، ہم علی کے دشمن سے سلسلہ نہیں رکھتے۔